نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کو سمجھنے کے لیے دروس کے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد اور اس مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی اور طریقہ کار۔ اگر صرف نظام تعلیم و تربیت مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ تمام شعبے اور نظام خود بخود مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائیں گے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بچوں کو 3 پہلوؤں میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1 دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں، نمبر 2 دینی تعلیم میں، نمبر 3 دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں ماہر بنانا سے کیا مراد ہے اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم میں ماہر بنانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو ان کے مقاصد کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق اردو، عربی اور انگریزی یعنی علاقے کی زبان، ملک کی زبان اور بین الاقوامی زبانیں آتی ہوں، ضرورت کے مطابق ریاضی آتی ہو، سائنس آتی ہو، لکھنا، پڑھنا، بولنا، زمانے کے حساب سے چیزوں کو سمجھنا اور سمجھانا۔ اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے درست انداز میں سوچنا آنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے بچوں کو پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک سکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2 دینی تعلیم میں ماہر بنانا۔ اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی تعلیم میں ماہر بنانا سے کیا مراد ہے اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دینی تعلیم میں ماہر بنانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے پاس ضروری دینی علم بھی ہو اور وہ عملاً اس پر کاربند بھی ہوں۔ اس مقصد کے لیے ہم درج ذیل اقدامات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دینی تعلیم میں ماہر بنانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے پاس ضروری دینی علم بھی ہو اور وہ عملاً اس پر کاربند بھی ہوں۔ اب ضروری دینی علم کے لیے ہم 3 طرح کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں مکمل قرآن مجید کا ناظرہ پڑھاتے ہیں، 1 سپارے کی تجوید، دعا نماز کی تعلیم دی جاتی ہے، مکمل قرآن مجید کا حفظ یا کم از کم 1 پارے کا حفظ کروایا جاتا ہے، قرآن پاک کے عربی سے اردو ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے اور مکمل قرآن مجید کی تفسیر شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، کم از کم موقع و محل کی مسنون دعائیں اور مسنون اعمال یاد کرائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے جس میں فقہ کے تمام ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں، کم از کم فقہ کے اہم مسائل پر عبور حاصل کرایا جاتا ہے۔ ضروری دینی علم کے لیے 3 طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، اس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ نمبر 2 سنت رسول اور نمبر 3 بہشتی زیور۔ چونکہ تعلیم و تربیت سے زیادہ انسان پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے یا شریعت کا پابند بنانے کے لیے 7 طرح کے ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 1 خانگاہی نظام کے تحت اولیاء اللہ کے طریقے طرز پر ادارے میں روزانہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرایا جاتا ہے اور سلوک کے اسباق طے کرائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ظاہری شکل و صورت کو دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لباس، بالوں کی تراش،
سر پر کپڑا، سرما، مسواک اور داڑھی وغیرہ کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ نماز کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ لڑکیوں کو شرعی پردے کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور پردے کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ نمبر 3، ہفتے میں ایک دن نئے اور پرانے تمام ساتھیوں کے ساتھ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے تعلیم و مشاورت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جا سکے۔ نمبر 4، سمجھدار بچوں کو تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے، خاص طور پر 7ویں یا 8ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے بچوں کو ماہانہ سحروزہ یعنی 3 دن کی پابندی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان 4-5 سالوں کے دوران کم از کم ایک مرتبہ چلہ یعنی 40 دن اور 4 ماہ لگوائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی شب جمعہ، کبھی اجتماع، کبھی گشت، کبھی جماعتوں کے جوڑ اور کبھی مشورے میں بچوں کی شرکت کرائی جاتی ہے تاکہ وہ تبلیغی جماعت کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ نمبر 5، اعلیٰ تربیت کے لیے خانقاہی نظام کے تحت اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت لگوایا جاتا ہے اور سلوک کے اسباق طے کرائے جاتے ہیں، یعنی کسی کامل اللہ والے سے بیعت ہو کر سلوک کے اسباق کرانا، اپنے نفس اور روحانی و جسمانی بیماریوں جیسے خواہشات نفسانی و شہوت، غصہ و غضب، حرص و لالچ، حسد و بخل، فخر و تکبر، ریا، حب جاہ، حب دنیا، حب دولت وغیرہ کی اصلاح کرانا، خوفوں اور تمام اخلاق رذیلہ کا خاتمہ کرنا، اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا، ہر کام کو حکمت کے ساتھ کرنا سیکھنا اور معرفت الہی حاصل کرنا شامل ہے۔ نمبر 6، بچوں کے عقائد و نظریات کی اصلاح اور دینی اعتبار سے موجودہ حالات سے آگاہی کے لیے انہیں ایسے اجتماعات میں لے جایا جاتا ہے جہاں علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں۔ نمبر 7، بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے معاملات اپنے شیخ کامل اور علماء حق سے پوچھ کر حکمت کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انجام دیں۔ مختصر یہ کہ بچوں کو دینی تعلیم کا ماہر بنانے کے لیے 3 طرح کی کتابوں کا علم دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کا، نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نمبر 3، فقہ کا، اور 7 طرح کے محلوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 1، 12 سال تک روزانہ ذکر کروایا جاتا ہے۔ 12 سال تک روزانہ ان کی ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق چیک کی جاتی ہے۔ ہفتہ وار تعلیم میں شامل کرایا جاتا ہے۔ نمبر 4، تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 5، اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 6، ایسے اجتماعات میں لے جایا جاتا ہے جہاں علماء کرام بیانات کرتے ہیں۔ نمبر 7، بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ جو بھی تم نے کام کرنا ہے اپنے علماء حق سے اور اولیاء اللہ سے پوچھ کر حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ نوٹ: بچوں کی اعلیٰ دینی تربیت کے لیے انہیں ابتدا ہی سے یعنی پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک اولیاء اللہ کی صحبت میں رکھا جاتا ہے اور ذکر و اذکار کی محافل میں شریک کرایا جاتا ہے۔ اس دوران انہیں سلوک و تربیت کے اسباق سکھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مکمل تربیت حاصل کر لیں۔ بعد ازاں جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں تاکید کی جاتی ہے کہ اپنا تعلق زندگی بھر اولیاء اللہ کے ساتھ مضبوطی سے قائم رکھیں، اور اگر ان کے سلوک کے اسباق مکمل نہ ہوئے ہوں تو انہیں ضرور مکمل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم میں ماہر بنا لیتے ہیں، تو اس کا مکمل طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم میں ماہر بنا لیتے ہیں۔ پہلے، وقت کی تقسیم۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں طلباء کو صرف ضرورت کے مطابق ہی چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ گرمیوں، سردیوں اور دیگر غیر ضروری چھٹیوں کا رواج نہیں ہے۔ امتحانات کے بعد اگلی جماعت میں داخلے سے قبل تھوڑے دنوں کی چھٹی دی جاتی ہے تاکہ تعلیمی سلسلہ زیادہ سے زیادہ جاری رہے۔ پہلی سے 12ویں جماعت تک کے طلباء روزانہ تقریباً 6 گھنٹے ہمارے پاس رہتے ہیں۔
ان میں 3.5 گھنٹے اسکول کی تعلیم جبکہ 2.5 گھنٹے دینی تعلیم اور عملی تربیت یعنی روزگار کے لیے مہارت پر صرف کیے جاتے ہیں۔ وقت کی تقسیم میں 2 اہم پوائنٹ ہیں۔ ایک تو ہم چھٹیاں بہت کم دیتے ہیں اور دوسرا 6 گھنٹوں میں سے 3.5 گھنٹے اسکول کی تعلیم دیتے ہیں جبکہ 2.5 گھنٹے دینی تعلیم اور عملی تربیت پر وقت لگواتے ہیں۔ اسکول کے نصاب کی تقسیم۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت میں اسکول کا نصاب تقریباً اسی انداز میں پڑھایا اور مکمل کرایا جاتا ہے جس انداز میں اسکول کی تعلیم کا نصاب بنایا، ترتیب دیا اور تقسیم کیا گیا ہے۔ البتہ اگر نصاب میں کوئی چیز شریعت کے خلاف ہو تو یا تو اسے پڑھایا نہیں جاتا یا اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ بورڈ کی جماعتوں کا نصاب مکمل طور پر بورڈ کے معیار کے مطابق پڑھایا جاتا ہے جبکہ دیگر جماعتوں کا نصاب خواہ مکمل ہو یا نہ ہو، بچوں کو اس طرح تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے مطابق ضروری صلاحیتیں جیسے اردو، عربی، انگریزی وغیرہ، ریاضی، سائنس سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت میں ماہر ہو جائیں۔ مثلاً 1 سے 4 جماعت تک بچوں کو اردو، عربی اور انگریزی لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی مکمل مشق کرائی جاتی ہے۔ انگریزی کا اردو میں ترجمہ اور معنی یاد کرائے جاتے ہیں اور ریاضی میں جمع، تفریق، ضرب، تقسیم سمیت بنیادی موضوعات میں مہارت دلائی جاتی ہے۔ 4 جماعت کے بعد ریاضی سمیت تمام مضامین اسکول کے نصاب کے مطابق پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں مہارت اور مشق کی اہمیت۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں مہارت اور مشق پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جبکہ نمبروں یا ڈگریوں پر بچوں کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ضرورت کے مطابق توجہ دی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے بچے کے پاس اچھے نمبر یا اعلیٰ ڈگریاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ اپنے کام اور شعبے میں اس قدر ماہر ہو کہ اس کا کوئی ہم پلے یا مقابل نہ ہو۔ ہر مہارت حاصل کرنے کے لیے مسلسل مشق پر زور دیا جاتا ہے اور کمزور اور ذہین تمام بچوں کو جماعت میں برابر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر مہارت کے لیے بار بار مشق کروائی جاتی ہے، غلطیوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کی جاتی ہے یہاں تک کہ بچہ مکمل مہارت حاصل کر لے۔ جب تک وہ کسی مرحلے میں ماہر نہ ہو جائے، اسے اگلے مرحلے کی طرف نہیں بڑھایا جاتا بلکہ اسی مرحلے کی بار بار مشق کرائی جاتی ہے، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے۔ مثلاً اگر کسی بچے کو اردو لکھنے میں ماہر بنانا ہو تو اس سے بار بار اردو لکھوائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اردو لکھنے میں مہارت حاصل کر لے۔ اسی طرح اگر بچوں کو اردو پڑھنے میں ماہر بنانا ہو تو انہیں مشکل الفاظ پر مشتمل اردو کی تحریریں بار بار پڑھوائی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ روانی سے پڑھنے لگیں۔ اگر بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھانا یا بہتر انداز میں اردو پڑھنا سکھانا مقصود ہو تو انہیں مشکل اردو تحریریں زبانی یاد کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہو اور پڑھنے کی غلطیاں بھی دور ہو جائیں۔ اسی طرح اگر بچوں کو ریاضی کے کسی عنوان مثلاً جمع میں ماہر بنانا ہو تو اس وقت تک بار بار مشق کروائی جاتی ہے جب تک وہ اس میں مکمل مہارت حاصل نہ کر لے۔ نمبر 4، اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں استاد اور شاگرد کا مستقل تعلق۔ چونکہ ہمارے تقریباً تمام اساتذہ اولیاء اللہ کی صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو پیریڈ سسٹم کی بجائے ایک ہی استاد کی نگرانی میں رکھا جائے، یعنی ایک استاد اپنی کلاس کو 1 جماعت سے 12ویں جماعت تک تمام مضامین پڑھاتا ہے۔ کلاس تو ہر سال آگے بڑھتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 3 اور اسی طرح 12ویں تک، مگر استاد وہی رہتا ہے تاکہ تعلیم و تربیت کا تسلسل قائم رہے
اور استاد کو اپنے طلباء کی اصلاح و تربیت کے لیے پورے 12 سال کا موقع ملے۔ اگر پیریڈ سسٹم اپنایا جائے تو ہر استاد صرف ایک ہی مضمون پہلی سے 12ویں جماعت تک پڑھائے گا۔ مثلاً ریاضی کا استاد تمام جماعتوں کو صرف ریاضی ہی پڑھائے گا۔ نمبر 5، کم خرچ میں جامع تعلیم و تربیت کا نظام۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کی تعلیم، تربیت اور عملی تجربات پر کم سے کم خرچ ہو تاکہ وہ کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں، اور غریب سے غریب فرد بھی اس نظام تعلیم و تربیت میں شامل ہو کر اپنے شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کی محنت میں حصہ لے سکے۔ نمبر 6، دینی نصاب کی تقسیم۔ اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کے نصاب کی تقسیم۔ پہلی سے چوتھی جماعت تک بچوں کو مکمل ناظرہ قرآن مجید پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور پوری آسان دعا نماز یاد کرائی جاتی ہے۔ 5ویں سے 8ویں جماعت تک بچوں کو مسنون دعائیں زبانی یاد کروائی جاتی ہیں، نیز ایک پارے کا حفظ، تجوید اور مکمل قرآن پاک کے معنی اور عربی سے اردو ترجمہ سکھایا جاتا ہے۔ جن بچوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کرنا ہو یا عالم دین بننا ہو، انہیں ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے کسی مدرسے میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ مکمل حفظ کر سکیں اور عالم دین بن سکیں۔ 9ویں سے 12ویں جماعت تک بچوں کو مذاکراتی انداز میں قرآن پاک کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے۔ دینی نصاب میں سنت اعمال اور بہشتی زیور کے نصاب کی تقسیم۔ 2 سے 10ویں جماعت تک تمام بچوں کو روزانہ 40 منٹ کے لیے اکٹھے بٹھایا جاتا ہے۔ اس دوران مسنون اعمال اور بہشتی زیور یعنی فقہی مسائل کی تعلیم مذاکرات کے ذریعے دی جاتی ہے تاکہ بچے مسنون اعمال، مسنون دعاؤں اور فقہ کے ضروری مسائل میں مہارت حاصل کر سکیں۔ دینی نصاب میں کتاب دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول کے نصاب کی تقسیم۔ 7ویں سے 12ویں جماعت تک کے بچوں کو روزانہ 40 منٹ کے لیے اکٹھے بٹھایا جاتا ہے اور انہیں اس کتاب کی تعلیم مذاکرات اور ویڈیو لیکچرز کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے پاس شریعت کے مطابق روزگار کمانے کی مکمل رہنمائی موجود ہو تاکہ وہ دین اسلام کے مطابق اعلیٰ درجے پر کمانے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے قابل ہو جائیں۔ نوٹ: یہ جو درس دیا جا رہا ہے، یہ درس بھی اسی کتاب یعنی دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کے نصاب سے دیا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت میں بچوں کو 3 پہلو میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی تعلیم میں۔ نمبر 2، دینی تعلیم میں۔ نمبر 3، دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں۔ دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم میں کیسے ماہر بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں تقریباً بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں کیسے ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں ماہر بنانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے درجے پر ماہر بنانے سے کیا مراد ہے اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے درجے پر کمانے میں ماہر بنانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس شریعت کے مطابق کمانے کا علم، تربیت جو متعلقہ شعبے کے ماہر استاد اور کامل اللہ والے کی صحبت میں رہ کر حاصل کی گئی ہو، تجربہ اور ایسے تمام وسائل موجود ہوں جن کی مدد سے وہ حلال طریقے سے اعلیٰ درجے کی مہارت کے ساتھ اپنا پیشہ یا کاروبار دین اسلام کے اصولوں کے مطابق انجام دے، اپنے کام میں تسلسل قائم رکھے اور اسے ترقی دے کر بلند درجے تک پہنچائے۔ دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر ماہر بنانے کے لیے الف، جب تک بچے سمجھدار نہ ہو جائیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ
والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کے کاموں میں مدد کریں تاکہ ان کا جسم و ذہن مضبوط ہو جائے اور وہ محنت و کام کے قابل بن جائیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے بچوں کو دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر روزگار کمانے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر تربیت اور تجربے کے لیے بچوں کو ان کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل مرشد کی نگرانی یا شاگردی میں رکھا جاتا ہے، جب تک وہ ماہر استاد اور کامل مرشد اجازت نہ دے کہ یہ شاگرد اپنے کام میں ماہر ہو چکا ہے اور اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، تب تک اسے کامل مرشد اور ماہر استاد کی شاگردی اور نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچہ ذاتی طور پر اپنا کام شروع کرتا ہے اور اگر اسے پیسے، ماہر نگران، افرادی قوت یا کسی بھی قسم کی مدد درکار ہو تو وہ فراہم کی جاتی ہے۔ جب بچہ تجربہ حاصل کر کے اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے تاکہ اپنے کام کو بڑے درجے پر لے کر جانے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر شریعت محمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے مطابق بنانے کے قابل ہو جائے۔ بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنی پوری زندگی 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق گزاریں تاکہ ان کے منصوبے بے عیب ہوں اور وہ اپنے شعبے کے متعلق دنیا بھر میں سب سے زیادہ تخصصی علم رکھتے ہوں، نیز اسی طرز زندگی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے کام میں مہارت حاصل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شعبے میں سب سے زیادہ ماہر بن جائیں تاکہ اپنے کام اور شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کے درس میں ہم نے 6 اہم نکات سیکھے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور روزگار کمانے میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 2، دنیاوی تعلیم میں مہارت پیدا کرنے کے لیے طلباء کو 12ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 3، دینی لحاظ سے مہارت پیدا کرنے کے لیے بچوں کو قرآن، سنت اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں شریعت کا پابند بنانے کے لیے 12 سال تک مسلسل 7 طرح کے ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 1، روزانہ ذکر و اذکار کرائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق بنوائی جاتی ہے اور نماز و پردے کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ نمبر 3، ہفتہ وار تعلیم میں باقاعدہ شرکت کرائی جاتی ہے۔ نمبر 4، تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 5، اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت گزارنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، علماء کرام کے بیانات کی محفلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام دینی و دنیاوی معاملات علماء کرام اور مشائخ سے پوچھ کر انجام دیں۔ چوتھا اہم نکتہ ہم نے سیکھا ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ نمبر 1، چھٹیاں انتہائی کم دی جاتی ہیں اور روزانہ 6 گھنٹے کی تعلیم میں سے 3.5 گھنٹے اسکول اور 2.5 گھنٹے دینی تعلیم کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سکول کا نصاب اسی ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے جس طرح دوسرے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، البتہ دین کے خلاف مواد شامل نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، نمبر یا ڈگری کی بجائے مہارت پر زور دیا جاتا ہے۔ جب تک بچہ کسی چیز میں مکمل ماہر نہ ہو جائے اس کی بار بار مشق کروائی جاتی ہے۔
نمبر 4، ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ پہلی سے 12ویں جماعت تک طلباء ایک ہی استاد کی نگرانی میں رہیں تاکہ تعلیم و تربیت کا تسلسل اور اثر برقرار رہے۔ نمبر 5، حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ تعلیم و تربیت کم سے کم خرچ میں ہو تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی اس نظام میں شامل ہو سکے۔ 5واں اہم نکتہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے نصاب کی تقسیم کیسے کی ہوئی ہے۔ الف، قرآن پاک، 1 تا 4 جماعت ناظرہ اور دعا نماز پڑھائی جاتی ہے۔ 5ویں تا 8ویں جماعت مسنون دعائیں، تجوید، ترجمہ، ایک پارے کا حفظ کرایا جاتا ہے۔ 9ویں تا 12ویں جماعت تک مذاکراتی انداز میں مکمل تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ ب، سنت اعمال اور بہشتی زیور کے نصاب کی تقسیم کیسے کی ہوئی ہے۔ 2 تا 10ویں جماعت کو روزانہ 40 منٹ کی اجتماعی مذاکراتی تعلیم کرائی جاتی ہے۔ ج، کتاب دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کو پڑھانے کے لیے 7ویں تا 12ویں جماعت کو روزانہ 40 منٹ مذاکرات اور ویڈیو لیکچرز کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے۔ آج کے درس میں ہم نے چھٹا اور آخری نکتہ سیکھا ہے کہ دین اسلام کے مطابق اعلیٰ درجے پر ماہر بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے۔ نمبر 1، ابتدا میں بچوں کو والدین اور معاشرتی کاموں میں مدد کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد کتاب دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول کے ذریعے شرعی اصولوں کے مطابق کمانے کا علم سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، عملی تربیت کے لیے بچوں کو ان کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل مرشد کی شاگردی میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، تربیت کے بعد طلباء کو ماسٹر مائنڈ گروپ کی نگرانی میں مدد دے کر کام شروع کرایا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ زندگی بھر تمام امور انہی کی مشاورت سے انجام دیں۔ نمبر 5، اس کے بعد وہ اپنے شاگرد تیار کرتے ہیں تاکہ تربیت و اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ نمبر 6، طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق گزاریں تاکہ وہ اپنے شعبے کے ماہر اور دین کے نمائندہ بن سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔